اولاد کی تربیت کے 4 طریقے ہیں، وہ 4 طریقے سمجھ لیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک عورت آئی، اس کے سامنے اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ اپنے اس بیٹے کو اس عورت نے آواز دی کہ بیٹا ادھر آؤ، اور وہ چھوٹا بچہ تھا، اس نے بات نہیں سنی، وہ کھیلنے لگا رہا۔ جس طرح آج بھی ایسا ہوتا ہے، اپنے بچے کو بلانے کے لیے اس کو مختلف لالچ دیے جاتے ہیں کہ بیٹا میرے پاس آؤ، میں تمہیں چاکلیٹ دوں گا، میں تمہیں گھمانے لے کے جاؤں گا، میں تمہیں فلاں چیز دوں گا، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لے کر آیا ہوں، میرے پاس آؤ، تو وہ بچہ فوراً آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح وہ عورت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے بیٹے کو آواز دے رہی تھی، اور وہ بیٹا نہیں آ رہا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، 4 سال کا 5 سال کا۔ تو اس عورت نے کہا میرے پاس آؤ، میں تمہارے لیے ایک چیز لائی ہوں، میں تمہارے لیے ایک چیز لائی ہوں۔ وہ بچہ فوراً سے اپنے والدہ کے پاس آ گیا۔ تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ نے اپنے بچے کو بلایا اور یہ کہا کہ میں آپ کو کوئی چیز دوں گی، تو آپ نے کوئی چیز دی؟ اس نے کہا ہاں میں نے ان کو کھجور دیا ہے، ہاں میں نے ان کو کھجور دیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی اور اس کو اس لالچ میں بلاتی کہ میرے پاس آؤ اور میں آپ کو ایک چیز دوں گی، اگر آپ اس نیت سے دیتی کہ بس اس کو اپنے پاس بلانا مقصد تھا اور وہ تو میں نے ایسے ہی جھوٹ کہا تھا، تو اس وقت آپ گناہگار ہو جاتی۔ تو اس نیت سے بلانا یعنی سچ بولنا، آؤ میرے پاس میں آپ کو ایک چیز دوں گی، مطلب آپ نے دینا ضروری ہے، اب آپ نے دینا ضروری ہے۔ تو اپنے بچوں کو ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین کرو، ہمیشہ خود بھی سچ بولو اور اپنے بچوں کو بھی سچائی کی ترغیب دو۔ تو پہلا کام ہمیشہ سچ بولو، پہلا کام ہمیشہ سچ بولو، خود بھی سچ بولو اور اپنے بچوں کو سچ بولنے کی تعلیم دو۔ یہ ایک کام ہو گیا۔ دوسرا کام، ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چند صدقے کی کھجوریں آئیں، چند صدقے کی کھجوریں آئیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے سے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ایک پیالے کے اندر کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے اس میں سے ایک کھجور نکال کر کھانا شروع کر دی۔ جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حسن کھجور کھا رہے ہیں، فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نکلو، واپس کر دو، یعنی مت کھاؤ۔ کیوں؟ بنو ہاشم پر صدقے کا مال، زکات یہ حرام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں آج بھی جو سید لوگ ہوتے ہیں وہ زکات نہیں لیتے، آج بھی جو سید ہوتے ہیں وہ صدقہ خیرات نہیں لیتے، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ابھی چھوٹے سے ہیں، کھیل کودنے کے دن ہیں، انہوں نے اٹھا کر وہ کھجور ہلکی سی کھا لی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا کہ اس کھجور کو واپسی نکالو۔ جس طرح ہم اگر ہمارے سامنے کوئی بچہ کوئی چیز کھا لے تو ہم فوراً اس کو کہتے ہیں نکالو نکالو، الٹی کرو، تو فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن جو کہ آپ کے نواسے ہیں ان سے فوراً وہ کھجور نکلوا دیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ چیز ہمارے اوپر یعنی آل میں سید پر حرام ہے۔ تو اپنے بچوں کو حرام مال سے بچانا، اپنی روزی کو حرام مال سے بچانا، جو مال آپ کمائیں وہ حلال کا مال ہو، حرام نہ ہو، خود بھی حرام سے بچنا اور اپنے بچوں کو جو کھلا رہے ہیں وہ بھی حلال ہو۔ تو پہلی چیز سچ بولنا، سچ بولنے کی بچوں کو ترغیب دینا۔ دوسری چیز حلال کھانا، حلال کھانا اور اپنے بچوں کو حلال کھلانا۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ اسی طرح تیسری چیز، ایک مرتبہ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو کہ چھوٹے سے تھے، تو ان کے والد محترم نے ان کو ایک تکیہ دیا جس پر ہم سر رکھ کے سوتے ہیں، ایک تکیہ دیا اور کہا کہ یہ تکیہ آپ کے لیے خاص ہے، جب آپ مدرسے میں ہو، مسجد میں ہو اور جب آپ کو آرام کرنا ہو تو آپ اس تکیے پر سر رکھ کے سو جایا کریں۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے والد
کو تکیے کی ضرورت پڑی اور تکیہ نہیں ملا تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تکیہ نکالا اور اپنے والد کو دے دیا. اب دے تو دیا, بعد میں دل میں یہ کہنے لگے کہ یہ تو میرا تکیہ تھا, اب میں کیسے سوؤں گا. تو والد محترم نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو یہ تکیہ دینا ناگوار گزر رہا ہے اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے, تو آپ کے والد محترم نے آپ کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ مارا اور کہا انت ومالک لابیک, انت ومالک لابیک. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اور تمہارا مال, یعنی اولاد کو یہ کہا کہ تم اور تمہارا مال یہ تمہارے والد کا ہے. انت ومالک لابیک, تم اور تمہارا مال تمہارے والد کے لیے ہے. تو ان کو کہا کہ یہ جو تکیہ ہے یہ بظاہر میرا ہی ہے, اس پر برا مت مانے. تو اپنی اولاد کو یہ سکھانا کہ اپنے والدین کا احترام کرے, اپنے والدین کے سامنے ادب سے پیش آئے, اپنے والدین کی کسی بات پر منہ نہ بنائے, اپنے والدین کی کسی بات پر منہ نہ بنائے. تو 3 باتیں ہو گئی. پہلی بات سچ بولنا, دوسری بات حلال کھانا اور کھلانا, اور تیسری بات والدین کا ادب سکھانا. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں ہو گئی. تو ان 3 باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. کیا کیا باتیں ہو گئی جی بتائیں, کوئی ایک بتائے پھر چوتھی بات بتاتے ہیں. جی جی اب چوتھی بات, اب اس کے باوجود بھی اولاد اگر آپ کی بات نہ مانے, بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بات پھر بھی نہیں مانتے, آپ ان کو سچ بولنے کی ترغیب بھی دے رہے ہیں, خود بھی سچ بولتے ہیں اور ان کو حلال کھلاتے ہیں, والدین کا ادب احترام بھی بتاتے ہیں, اس کے باوجود بھی بچہ کہیں اور جا رہا ہے, بچہ کسی اور طرف جا رہا ہے, تو آپ نے اس بچے کو جب وہ غلطی کرے تو مارنا نہیں ہے. جس وقت وہ غلطی کرے اس وقت اس کو مارنا نہیں ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے, کوئی غلط صحبت میں بیٹھ رہا ہے, اس کو اسی وقت نہ مارے اور نہ ڈانٹے, بعد میں اس کو سمجھائیں, بعد میں اس کو سمجھائیں. وجہ کیا ہے کہ جس وقت وہ غلط کام کر رہا ہوگا اور آپ کو غصہ آئے گا, آپ غصے کی وجہ سے اس کو مارنا شروع کریں گے اور اتنا ماریں گے کہ آپ حد سے باہر نکل جائیں گے اور اس کو تکلیف دیں گے. تو جس وقت آپ کا غصہ ختم ہو جائے, جس وقت فطری غصہ ختم ہو جائے, تو آپ مصنوعی غصہ پیدا کریں اور اپنے بچے کو سمجھائیں, کیونکہ اب جو آپ سمجھائیں گے وہ آپ اپنے بچے کے فائدے کے لیے سمجھائیں گے. اور اس وقت اگر آپ مارو گے تو چونکہ انسان کے اندر ایک غصے کی علامت ہے, وہ شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ غصہ کرنا حرام ہے. غصے کی حالت میں انسان شیطان کے وہ کام کر جاتا ہے جس سے شیطان خوش ہو جاتا ہے, اور یہاں تک کہ اگر غصے کی حالت میں بچے کو ماریں گے تو اتنا زیادہ اس کو مارنے کا سبب بن سکتا ہے جس سے وہ ڈھیٹ بن جائے اور وہ آپ کی بات نہ مانے. تو بہتر یہ ہے کہ بعد میں آپ مصنوعی غصہ اپنے اندر لے کر آئے اور کہیں کہ آپ نے یہ غلطی کی تھی, اور بچے کو ایسا لگے کہ میرے والد مجھ پر غصہ کر رہا ہے, لیکن وہ غصہ مصنوعی ہو, فطری نہ ہو, تو اس سے بچے کی تربیت ہو جائے گی اور وہ بچہ سمجھ جائے گا.